جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. واٹ از پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک سو دا ڈور اوپنس اینڈ دس از اے کلاس روم اینڈ ٹو اسٹوڈینٹس کمس ان دا کلاس روم اینڈ اسٹوڈنٹ اے says to student B. What does he say? The teacher is teaching in the class. When he speaks, dear student, what is present continuous? The action that happens at the time of speaking. Action that happens at the time of speaking. At the time of speaking. So he is speaking and the teacher is teaching. Students are present. He has written something else over there in the whiteboard and they are talking. So the action that is happening at the time of speaking, that is known as present continuous tense. اور چونکہ آپ کو اردو سے انگلش ٹرانسلیشن آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی اردو میں پہچان کیا ہے. اسے اردو میں کہیں گے فعل حال جاری. اردو کے فقرات کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ آتا ہے. مثلا وہ پڑھا رہا ہے، تم کھیل رہے ہو، ہم سو رہے ہیں، یہ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ اردو کے فقرات کے آخر پر رہا ہے، رہے ہیں، رہا ہوں اور رہا ہے وغیرہ جو ہے وہ آتا ہے. دیز آر پریزنٹ کنٹینیوس. پریزنٹ کنٹینیوس کے حوالے سے اب ہم دیکھیں گے ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ فرام اردو ٹو انگلش. جب ہم نے اردو سے انگریزی ترجمہ کرنا ہے تو وٹ شوڈ بی دا رولس. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پازیٹیو سینٹینسز، دین نیگیٹو سینٹینسز، دین انٹروگیٹو اور انٹیروگیٹو سینٹینسز اور نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینسز. پازیٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. آئی کے مطابق اس کے ہیلپنگ ورب ایم. آئی ایم رائٹنگ لیٹر. دس از آبجیکٹ. فرسٹ فارم ورب آئی این جی فارم، ہیلپنگ ورب اور سبجیکٹ. اسی کا نیگیٹو ہم دیکھیں گے. نیگیٹو میں ہیلپنگ ورب وڈ لائک ٹو کم بیفور سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی اور پلس آبجیکٹ. یہ ہوگا انٹیروگیٹو سینٹینسز میں. انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہیلپنگ ورب وڈ لائک ٹو کم بیفور سبجیکٹ. ایم آئی رائٹنگ لیٹر سائن آف انٹیروگیشن. اور نیگیٹو سینٹینسز میں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ. ہی از ناٹ رائٹنگ لیٹر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینسز میں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹ، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب سبجیکٹ ناٹ فرسٹ فارم ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ اینڈ سائن آف انٹیروگیشن. از ہی ناٹ رائٹنگ لیٹر. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈینٹس دس از پریزنٹ continuous tense. Number third tense is present perfect tense. Dear students, اس کو بھی ہم ابھی اسی مثال میں take the example we can draw کر کے اس کو understand کرتے ہیں. This is the whiteboard and this is the teacher. Students are present and there come two persons in the classroom, person A and person B. Person A tells person B, the teacher has come in the classroom. استاد کلاس میں آ چکا ہے.
اب ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیے ہیز کا استعمال کیا گیا ہے اور تھرڈ فارم ورب یوز کی گئی ہے. ایکچوئل جو آپ کو کنوے کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ ویئر از دی اپلیکیشن آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, دا ٹیچر ہیز کم ان دا کلاس, ناؤ ہی از ٹیچنگ ٹو دا کلاس. ناؤ ہی از ٹیچنگ ٹو دا کلاس. It means the action that has just taken place. The action that has just taken place. ایسا ایکشن جو ابھی ابھی ہوا ہو اس کے لیے ہم present perfect tense. present perfect کی جب ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں present perfect tense کے اردو sentences کو تو ہم دیکھتے ہیں positive sentences, negative sentences, interrogative sentences اور negative interrogative sentences. سب سے پہلے positive sentences میں subject plus helping verb plus third form verb plus object. He has done his work. تو ہی جو ہے ہی کے مطابق ہیز یہاں پہ آئے گا, تھرڈ فارم ورب آئے گی. اس کا نیگیٹو سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس تھرڈ فارم ورب پلس آبجیکٹ. ہی ہیز ناٹ ڈن ہیز ورک. اور ڈیئر اسٹوڈینٹس جب ہم انٹیروگیٹو سینٹینسز کی بات کریں گے تو ہیلپنگ ورب وڈ لائک ٹو کم بیفور سبجیکٹ plus third form verb plus object plus sign of interrogation. Has he done his work? Negative interrogative, helping verb plus subject plus not plus third form verb plus object, sign of interrogation. Has he not done his work. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے وہ آ چکا ہے. نمبر 4 ٹینسز, بیسکلی تو 3 ٹینسز ہیں, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر, اور آگے اس کی جو پریزنٹ کی 4th ٹائپ ہے دیٹ از پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے حوالے سے ہم اس کو ایک ڈائیگرام سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واٹ از پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. تو آئی میں ڈرا دا ڈائیگرام ان فرنٹ آف یو. دیر آر 2 persons. دا سچویشن از دیر آر 2 persons with their umbrellas. They are holding their umbrellas. اور ہم دیکھتے ہیں کلاؤڈز ہیں اور اٹ از ریننگ. بارش کا پانی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. So person A tells person B, it has been raining since morning. صبح سے بارش ہو رہی ہے. تو dear students, this is present perfect continuous. What does it mean? It means it started to rain in the morning. That has become the past. یعنی ماضی میں ایک ایکشن سٹارٹ ہوا اینڈ دیٹ از اسٹل گوئنگ آن, جو ابھی بھی ہو رہا ہے. اس طرح سے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے سے پڑھا رہا ہوں. اٹ مینس کہ 30 منٹس پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا. دیٹ ہیز بیکم دا پاسٹ اینڈ آئی ایم اسٹل ٹیچنگ. میں ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. لہذا ڈیئر اسٹوڈینٹس یاد رکھیے وہ ایکشن جو پاسٹ میں اسٹارٹ ہوا دیٹ اسٹارٹیڈ ان پاسٹ اینڈ دیٹ از اسٹل گوئنگ آن, اور جو کہ ابھی بھی ہو رہا ہے, اسے کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے حوالے سے دیر از اندر سچویشن. دوسری سچویشن کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کہیں کہیں بادل ہیں اور دا سن کین بی سین, سورج دیکھا جا سکتا ہے. دا سیم 2 persons, 2 لوگ موجود ہیں ہمارے سامنے, اور بارش کا پانی بھی پڑا ہوا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ پرسن اے ٹیلز پرسن بی, صبح سے بارش
ہوتی رہی ہے. پہلی فگر کے اندر ہم نے دیکھا تھا صبح سے بارش ہو رہی ہے, یعنی صبح بارش شروع ہوئی تھی اور دیٹ از اسٹل ہیپننگ, ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. اس طرح سے صبح ماضی میں ایک ایکشن سٹارٹ ہوا, بارش ہونا شروع ہوئی اور دیٹ ہیز جسٹ اسٹاپڈ, کچھ عرصے تک ہوتی رہی اور ابھی ختم ہوئی ہے. اٹ از ناٹ ریننگ ناؤ, اب بارش نہیں ہو رہی, لیکن پانی پڑا ہوا پانی اور ہلکا سا بادل یہ شو کر رہا ہے کہ کوئی ایکشن ہوتا رہا ہے, یعنی بارش ہوتی رہی ہے. اس لیے ہم کہیں گے صبح سے بارش ہوتی رہی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, بوتھ sentences belong to present perfect continuous tense. دونوں کو ہم کہیں گے فی الحال مکمل جاری present perfect continuous. جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے present perfect continuous کے حوالے سے, وہ for اور since کا استعمال ہے. فار کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے اور سنس کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں استاد 2 گھنٹے سے پڑھا رہا ہے, اور پھر میں کہتا ہوں استاد 4 بجے سے پڑھا رہا ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہاں پر 2 گھنٹے جو ہیں دیٹ از دا ڈیوریشن آف ٹائم, یہ ڈیوریشن آف ٹائم ہمیں بتا رہا ہے, جبکہ 4 بجے جو ہے یہ اسٹارٹنگ ٹائم بتا رہا ہے. اسٹارٹنگ ٹائم یا پوائنٹ آف ایکشن, اگر پوائنٹ آف ایکشن یا اسٹارٹنگ ٹائم دیا گیا ہو تو وہاں پر ہمیشہ سنس یوز کیا جاتا ہے, اور اگر ڈیوریشن آف ٹائم دیا گیا ہو تو وہاں پر ہمیشہ فار یوز کیا جاتا ہے. استاد 2 گھنٹے سے پڑھا رہا ہے. دا ٹیچر ہیز بین ٹیچنگ فار 2 hours. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہاں پہ دیکھیے 2 hours یہ ڈیوریشن آف ٹائم ہے, یہ اسٹارٹنگ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. استاد 4 بجے سے پڑھا رہا ہے, دس از دا اسٹارٹنگ ٹائم, یعنی جب 4 بجے تھے تو استاد نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. The teacher has been teaching since 4 o'clock. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ فارمیشن ہے اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی.